نحمده ونصلي وسلم على رسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آج عید نبی کے جلسے میں حاضر ہیں اور یہ وہ عید ہے کہ ساری عیدیں اس کے صدقے میں ہیں اور مفتی بلال صاحب کا بھی آپ نے خطاب سنا، اس میں بھی انہوں نے خوشی منانے کی بات کی، خوش ہو، اور میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے اور اسی حکم کی تعمیل کے لیے، امتثال امر کے لیے ہم لوگ یہاں حاضر ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا کی تفسیر میں کہ نعمت وہ کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور ہر عام ہمارا ذرہ ذرہ رویا قبر میں، حشر میں، آخرت میں اس سے بچتے ہو وہ اس نعمت کا چرچا محفل میلاد میں کر رہے ہیں، کرتے چلے آئے۔ کچھ ہے جو روکتے ہیں، لیکن وہ ان کا کام ہے، غلاموں کا کام یہ ہے کہ وہ سرکار کی آمد اور اس کا ذکر وہ کرتے رہیں۔ اور سرکار نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو کسی بھلائی کی طرف بلائے۔ اور سرکار نے فرمایا مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ الْأَجْرُ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، کہ جو کسی ہدایت کی طرف بلائے اور جتنے اس کا بلاوا قبول کرے ان سب کے برابر اس کو اجر ملے گا، اور ان کے اجروں میں سے بھی جو آئیں گے اس میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہم ایک دوسرے کو میلاد میں، ذکر کی محفل میں بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیے ہمارے یہاں محفل ہے، تشریف لائیے، ذکر ہوگا، آئیے بھلا دیں۔ یہ بلایا ایسی ہی محفل جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے، ہمیں پھوٹی آنکھ سے نظر نہیں آتا، لیکن ملائکہ اٹھتے ہیں اور جہاں ذکر دیکھتے ہیں تو وہاں آتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتائی کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، یہاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
یہاں پر مٹھائی تقسیم ہوتی ہے اور دنیا کے لوازمات آنے کو ملتا ہے اور ادھر سے رحمت کی شیرینی ملتی ہے اور وہ بھی ایسی امام مجتہد کو بھی حصہ ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. پھر پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا؟ عرض کرتے ہیں اے اللہ تیرا اور تیرے رسول کا اور محبوبان خدا کا تیرے محبوب بندوں کا ذکر کرتے تھے. اس میں مشہور تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کی محفل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں انصاف کی بخشش کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ زندہ آباد زندہ آباد بہت اچھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے تھے, کچھ دنیا کی طرف سے بھی آئے تھے, کسی کا کچھ اور مقصد بھی تھا. یہاں سے پتا چلا یہ محفل کون سی ہے. یہ وہ محفل ہے کہ جس میں ملائکہ کی حاضری ہوتی ہے اور کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں تو ہم اولیاء اللہ کے وقت میں مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد جب وہ عرض کرتا ہے کہ اور بھی میں کسی اور طرف سے بھی آئے تھے تو اللہ کی شان فرماتا ہے ہم القوم لا یحتملون کہ اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی برباد ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ آباد زندہ آباد. سبحان اللہ. محفل میلاد سرکار کا ذکر یہ ہر وقت ہر دور میں یہ ہوتا رہا. حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے دن سے یہی تعلیم دی گئی کہ جب ان کے پتلے میں روح ڈالی گئی تو جیسے ہی روح ڈالی ان کی آنکھ اور سر و چہری دکھاتے تھا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ یہ کون ہے یہ ساتھ ہوا یہ تیری امت میں تیری اولاد میں سب سے پچھڑا پیغمبر ہے. تو اپنی کنیت ابو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لولا محمد ما خلقتک ولا اگر محمد نہ ہوتے تو میں کس کو پیدا نہ کرتا میں زمین و آسمان پر. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت آمد مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت نے اسی کو فرمایا کہ وہ جو نہ تھے اور وہ جو نہ ہو تو سبحان اللہ. جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان ہے. واہ 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 سبحان اللہ. عقیدہ ہوگا مگر ہوگا کہ ماشاءاللہ مگر مٹی میں مل گئے لیکن ہمارا رسول پیارا رسول وہ آج بھی اپنے سورے شریف میں زندہ ہے. فرماتے ہیں تو زندہ ہے بندہ تو زندہ ہے بندہ میری کشف عالم سے سب جھک جانے والے زندہ آباد زندہ آباد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. یعنی دنیا کی شان سے تو پوشیدہ ہے لیکن دنیا سے اعلیٰ ہوگا ان کے لیے اور علماء دین کے لیے وہ خطابات ادا کیے جاتے ہیں. تو زندہ ہے بندہ تو زندہ ہے بندہ میری کشف عالم سے چھپ جانے والے. اور ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اس لیے پیدا کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں انس کو کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. اور ایک حدیث میں یوں بھی آیا عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس لیے لِيُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ فِي الدِّينِ کہ میں دنیا اور دنیا والے نہ بناتا بنایا اس لیے یہ محبوب تمہاری عظمت و کرامت کو جانے گے. اسی
اسی کو اللہ نے فرمایا فقط اتنا ثواب ہے ان عقاد قوم میں محفل کا تمہاری شان دکھائی ہے. سبحان اللہ. شان مصطفیٰ سبھی کو سبا تمہارے لیے چنی و تکیل و مکان تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے بنے کہا تمہارے لیے دہن میں زمان تمہارے لیے بدن میں حجا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے کے بعد زندگی یہ نہیں ہے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. یہ زندگی جو دی گئی ہے یہ کس کی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کی زندگی ہے. اس کے سبب سے ملی ہے تو ان کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارو تاکہ شریعہ اسی کو ختم نہ کرے. سبحان اللہ. سمجھ جو دنیا میں بنتے ہیں جو دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ ناسمجھ ہیں. سمجھدار کون ہے؟ سمجھدار وہ ہے جو بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور شریعت کی پابندی اور دین سامنے میں لے کے جاتے ہیں. میرے دوستوں نقشے قدم ہے راہ آیا وہ کیا پہنچ سکے تو یہ جو آپ لے کے چلے لہر میں عشق اترے تحت دار لے کے چلے اندھیری رات چنی تھی راہ لے کے چلے. کیونکہ آدم علیہ حضرت علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کب وقت قریب آیا مثال شریف کا تو چیز علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا اے فرزند میرے بعد تو خلیفہ ہوگا اور میں وسطہ کو نہ چھوڑنا مضبوط سہارا نہ چھوڑنا مضبوط سہارا کون؟ محمد رسول اللہ. ان کو یہ تعلیم دی گئی اور ملائکہ کی زبان سے ذکر شریف سنایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ دنیا ان کے لیے پیدا کی گئی تو انہوں نے یہی تعلیم عیسیٰ علیہ السلام کو دی اور فرمایا کہ میں نے ہر آن دیکھا کہ فرشتے ان کے ذکر میں مشغول ہیں تو اس ذکر کو تو کبھی نہیں. اور پھر روزے عیسیٰ کیا ارشاد ہوا پوچھتے ہیں میں کے لیے ملا اس کو تھوڑا سا بول کے پھر میں الگ کروں. روزے عیسیٰ کہاں سے کیسے روزے عیسیٰ کیا ہوا اذا قضى الله ميثاق النبيين كما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قالوا قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قال فأنا فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الخاسرون. سبحان اللہ. یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے عہد لیا کہ عہد لیا کیا کہ وہ کہ تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے ساتھ تصدیق عقل اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ کہ کتاب و حکمت عطا کرو پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے تو ان کی تم ضرور تصدیق کرنا اور ضرور ان کے اوپر ایمان لانا اس سے پہلے کہ انبیاء اکرام کچھ عرض کرنے پائے. انصاف فرمایا اقررتم وعلى ذلكم إثري کیا تم نے کہا کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا. قالوا عرض کی اقررنا ہم نے کہا کیا. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے گواہ ہوگا ایک دوسرے اور میں بھی گواہ ہوا وَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ. انبیاء کرام جو ہے یہ ہے ان سے لیا اور انبیاء کرام جو ہے وہ معصوم ہے
گناہ تو گناہ کے خیال سے بھی بات ہے اور ارشاد ہو رہا ہے فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الخاسرون. تو یہ خطاب جو ہے یہ ان کے ذریعے سے ان امتوں سے ہو رہا ہے اور ان سے ہو رہا ہے جو آج میلاد کا انکار کرتے ہیں. کہ ان وہابیوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی خسارے والے ہیں, یہی ظالمین بچے ہیں. تو انصاف ہوا کہ یہ انبیاء کرام سے خطاب نہیں ہے, وہ پلٹنے والے نہیں ہیں. اور ان کی یہاں پر ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ ان کی جو نبوت ہے وہ جو ہے وہ کنڈیشنل ہے. مطیع و فرما بردار ہونے پر جو مطیع و فرما بردار ہوں گے ان کی اطاعت کریں گے, ان کی نصرت کریں گے تو ان کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوگا. اور یہ محفل کون سی محفل ہے؟ یہ میلاد کی محفل ہے اور اس میلاد کی محفل میں پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور سننے والے انبیاء ہیں. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. ناسمجھ بنتے ہیں اور اللہ نے فرمایا جان ہے عشق مصطفیٰ روز حضور کا رہا, ان کا ذکر کرتے رہو ہر وقت. اور یہ جو ہے یہی ایمان ہے, ان کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے. اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ, جس کے دل میں محبت نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں. سرکار کی محبت جتنی زائد اس کا ایمان اتنا پختہ, اور جتنی محبت کم ویسے ہی اس کا ایمان کمزور, اور بالکل نہیں تو وہ کافر. سرکار کی محبت آج دنیا بھر میں طرح کی چیزیں کرائی جا رہی ہیں. فرانس میں اس خبیث مکرون نے کچھ کارٹون بنائے قطار کا دیکھ سو کار منسوخ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار تو وہ ہے کہ سرکار کی طرح سرکار نے خود فرمایا کہ جیسا میں ہوں اس کی حقیقت کو میرے کے سوا کوئی نہیں جانتا. صحابہ کرام نے جو دیدار کیا اس کے بارے میں امام بصیری فرماتے ہیں کئی فیضیں کو کہ دنیا حقیقت بہت میاں من تصور کو بھی ہوگی کہ آپ کی حقیقت کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے. ارے بہت میاں وہاں سو رہے ہیں اور دیدار ہی پر سوتے ہی میں باپ ہی کی دیدار پر راضی ہے. تو جنہوں نے ساتھ لے کر پہنچے دیدار کیا انہوں نے بھی ایسے ہی دیدار کیا جیسے سوتے ہوئے بھی دیدار. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا ان سعدا لغیور ولا یؤمن واللہ غیر منی. یہ ساتھ غیرت والا ہے, میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے, سب سے زیادہ غیرت والا ہے. تو وہ غیرت والا رب تب چاہے گا کہ اس محبوب کی جو ادا اس کے ساتھ میں ہے اس پر کوئی اور مطلع. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل اور اس نے ایک بہت بری بات برا جملہ کہا. سرکار نے فرمایا کہ سچ ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے اور عرض کی کہ آپ جیسا جناب والا, آپ جیسا جلال والا, آپ جیسا عظیم الجمیل, آپ جیسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا. آپ آفتاب ہے, میں سب کی نظر دی. سبحان اللہ. جمال مصطفیٰ, جمال مصطفیٰ. سرکار نے فرمایا تم نے سچ کہا. صحابہ کرام نے عرض کی سرکار نے دو متضاد قولوں کی تصدیق فرما دی. سرکار نے فرمایا میں اپنے رب کا اجالا کیا ہوا آئی. صدیق سب سے بہتر ہے, انہوں نے وہ دیکھا. اور ابو جہل اس وہ غلاظت میں, کفر کی غلاظت میں, اس ظلمت میں ڈوبا ہوا ہے, اس نے وہ دیکھا. تو کارٹون بنانے والوں
بہت اوپر ہے، تم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. تم نے جو بنائی ہے وہ اپنی ہی صورت بنائی ہے. صحیح ہے بالکل. اور یہ اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دیا جائے. ارے تم مر جاؤ گے اور مرنے سے جب جاؤ گے تمہارے ابو لہب کتنے پہ گئے اور نکالنے کی کوشش ہوئی محمد رسول اللہ کی محبت نہ نکال سکے اور ابھی بھی کبھی کوئی نکال نہیں سکتے. عجب ڈالیں گے ہم پیدائش سے برباد بے شک انشاءاللہ. پیدائش سے برباد کی دھول عجب ڈالیں گے تمام موسیقی چیزیں. یہاں کا موسیقی بھی بول رہا ہے اور وہاں مودی سارے موسیقی سن لو تم مر جاؤ گے تمہارے ملے ختم ہو جائیں گے. لیکن مسلمانوں کے دلوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہرگز نہیں نکالتی. گستاخ رسول کی سزا موت ہے. گستاخ رسول کی سزا موت ہے. گستاخ رسول کی سزا موت ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک ان موزیوں کو ان موزیے یہاں کا موزی بھی اسٹینڈ کر رہا ہے جی. دوسرے موزی بھی اسٹینڈ ہو رہے ہیں جگہ جگہ کے موزیوں کو ایذا دینے کے لیے اور ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے. وہ تمہیں تکلیف دینا چاہتے ہیں. ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ علماء کا کام کیا ہے کہ جو محمد رسول اللہ نے حکم دیا کہ یہ کرو وہ کرو. اور وہاں پر غلاموں کی شان یہ ہے کہ جیسے سرکار نے فرمایا اور جیسی وضاحت اختیار کی غلام بھی اسی وضاحت کو اختیار کرے. اپنے چہروں کو دانوں سے سنا دیں. دیکھو ان کے محل ٹوٹ جائیں گے, ان کے قلعے ٹوٹ جائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد تھی تو کسرا, آج تو بہت حکومتیں ہیں, اس وقت کسرا اور قیصر یہی دو بڑی حکومتیں ہوا کرتی تھی. اس کا محل وہ آگ ایک ہزار سال سے بجھی نہیں تھی, وہ بجھ گئی آگ, ان کی وہ ندی بھی سوکھ گئی آگ. اس قلعے کی 14 ستون ہل گئے. آگ کے ایسا مضبوط قلعہ تھا کہ اس کے بعد بہت بار اس کو ہلانے کی کوشش کی, توڑنے کی کوشش کی, ٹوٹا نہیں. لیکن وہ گستاخ تھا تو سرکار نے فرمایا یہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوگا اور اس کی حکومت بھی ٹکڑے ٹکڑے. مرد آباد وہ گستاخ ہے وہ بھی ٹوٹے گا, اور جو اس کے ساتھ میں کھڑا ہوا گستاخ ہے یہ بھی ٹوٹے گا انشاءاللہ. کلام گستاخ نبی کی موت کی سزا. اللہ زندگی
پھر ربما الذین کفروا لو کان مسلمین کافر تمنا کرتے کل حشر میں کاش وہ مسلمان ہوتے. اسی کو تابع شریعہ فرما رہے ہیں عیش کر لو یہاں ان کی دو چار دن عیش کر لو یہاں ان کی دو چار دن مر کے پر سو گئے زندگی کے لیے واللہ 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 یہ ثبوت کہاں سے ہے؟ وہاں سے ہے اِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ومن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. یہاں سے میلاد کا ثبوت سبحان اللہ آگے فرماتے ہیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں جی انت فیہم سبحان اللہ انت فیہم دامن میں منکر بھی ہے انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے ہم رہے عشرت دائمین کے لیے واللہ 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 ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی فلاح وہ کس کے لیے ہے؟ وہ عبد النبی کے لیے. سبحان اللہ بے شک سبحان اور پھر فرماتے ہیں نقش پائے سایان نبی دیکھیے نقش پائے سلام نبی دیکھیے یہ پتا ہے بہت بڑی کے لیے واللہ واللہ
सुलह कुल नबी का नहीं सुनियो, सुलह कुल नबी का नहीं सुनियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। मसलके आला हज़रत मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो। जिंदगी भी गई है इसी के लिए। वल्लाह नबी की चमक, जिसके दिल में है इश्क़ नबी की चमक, वो तरसते नहीं चांदनी के लिए। वल्लाह जिनके दिल में है जलवे तेरे वो जो है वो चश्मा चश्मा है, मंबाए नूर है, जिसके लिए रोशनी के लिए, हिदायत के लिए, कि उनको देखे दूसरे लोग हिदायत। तो देखेंगे ना ये कोई मुसलमान था, देखेंगे तो देखेंगे ना ये सच्चा मुसलमान है, और देखेंगे तुम्हें ऐसे मुसलमान हो जाओ, कैसे मुसलमान कि तुम्हारा चेहरा देखे तो उनको याद आए ये मुसलमान है, वो बात याद हो जाए कि उनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला रोक आज शरिया ये गए तुम ये दीन सलामत रखोगे और इस दीन पर कायम रहोगे, जिस पे वादा किया है इस पर कायम रहोगे, तो फिर सुनो कि मैं तो जा रहा हूँ सुभान खुद में अख्तरे कादेरी खुद में चल गया, अख्तरे कादेरी खुद में चल गया। अब्दुल्लाह है हर एक कादेरी के लिए। वल्लाह मेरे मुर्शिद पिया की अजब शान है, मेरे मुर्शिद पिया की अजब शान है। बाबे काबा खुला अज़हरी के लिए। वल्लाह 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 अज़हरी के लिए। वल्लाह